اچھا یہاں پہ ارجمن ثنا ہمارے ساتھ ہیں، ڈینٹسٹ ہیں. یہ مجھے بتائیں ارجمن کہ آپ جیسے کہ ابھی فرح نے کہا کہ اویئرنیس نہیں ہے، اور خواب دیکھنا، خواب کی تعمیر کرنا، تکمیل کرنا، اسے وہاں تک ایگزیکیوٹ کرنا جہاں تک آپ چاہیں، یہ آسان کام نہیں ہے. اگر ایک کوئی ہیرو ہے جس کو آپ ہیرو مانتے ہیں تو وہ کتنی چیزوں سے لڑتا ہوا آ رہا ہوگا تو جا کے کہیں رجسٹر ہوا. اچھا پھر وہ رجسٹر صرف اپنے علاقے میں نہیں ہوا، اپنے شہر اپنے ملک میں نہیں ہوا، وہ دنیا میں ہوا. اس کے ٹاسک بھی بڑے بڑے. تو جو اچیور ہوتا ہے، جو خواب دیکھنے والا ہوتا ہے، جس نے سب کچھ ڈیمرائز کیا ہوا ہوتا ہے، میں نے تو بس دنیا میں جا کے بلاسٹ کرنا ہے، وہ کیا اتنا اپنے اندر ایک جذبہ رکھ سکتا ہے آج کے دور میں؟ جذبہ جو ہے وہ پہلی چیز ہے خواب کو اچیو کرنے کے لیے، وہ پہلی برک ہے. اور جو باقی سارے لوگ ہیں ان کا یہی کام بنتا ہے کہ وہ اس کا کراؤن فکس کرنے میں ہیلپ کریں. جذبہ جب تک نہیں ہوگا، دیکھیں اگر ہم اپنی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں تو بہت سی جنگیں جو ہیں وہ ایسی لڑی گئیں جس میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی، مگر وہ ایک ڈریم تھا، وہ اچیو کیا. کم لوگوں کے ساتھ بھی نبی پاک نے وہ ڈریم اچیو کیا. وہ جذبہ تھا. جب تک آپ کے اندر ایک میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جب تک آپ کے اندر چنگاری نہیں ہے نا تو وہ شعلہ نہیں بنے گا. چنگاری ہونی بہت ضروری ہے، اور بھڑکانا آس پاس والوں کا کام ہے. مطلب ایک خواب اگر کسی نے دیکھا ہے نا تو بعض دفعہ ہماری زندگی میں لوگ ایسے آتے ہیں، اوہ یو کین ناٹ ڈو دس، اوہ تمہاری 2-3 بچے ہو گئے، نہیں اب تم گھر بیٹھو، اب تم جو ہے اپنے بچے دیکھو، اللہ اللہ کرو. اچھا یہ بالکل ارجمن مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی چیز میں اگر کوئی چیز چاہتی ہوں تو اس کے لیے ایک فیس کیوں؟ یہ سوسائٹی آپ یہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر ایک ہم جس جگہ پہ ہیں، جتنے سوشل ہیں ہم جتنا آگے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں نا ایک کیٹیگری دے دی جاتی ہے، ایسی ہوگی تو ایسی ہوگی تو ایسی ہوگی تو ایسی. آپ جابس دیکھ لیں کہ پھر وہی بات ہے، فرح سے ریلیٹ کروں گی، اویئرنیس نہیں ہے، میرٹ کے بیس پہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ پھر ہم چیزوں پہ سیکریفائز کرواتے ہیں. ایک عورت یا ایک بچہ جس کا خواب ہے ایک اچھا کرکٹر بننا، ایک اچھا ہربلسٹ بننا، ایک ڈینٹسٹ بننا، ایک پولیٹیشین پرسنالٹی بننا، ایک نعت خواہ بننا، ایک کچھ بھی کہیں سوشل ایکٹیویٹی کو جوائن کرنا، تو ہم اس کو ایک ٹیڈ مارک دے دیتے ہیں کہ آپ اگر ایسے ہوں گے، اگر وہ کہاں سے لے کر آئے؟ اس کے خواب میں تو یہ گنجائش ہی نہیں تھی. مگر ایک چیز ہے، اگر آپ کے اندر جذبہ ہے اور محنت ہے. دیکھیں میں اب جب دوبارہ اس فیلڈ میں آئی تو مجھے بہت سارے لوگوں نے ایسے بھی کہا کہ نہیں آپ کی جو ڈینٹسٹری تھی وہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. ظاہر ہے ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں، نئی کاسمیٹک سرجری آ گئی ہے، روز ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہو رہی ہے. اب میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میں بہت سی آؤٹ ڈیٹڈ اپنی پرسنالٹی میں بھی ہو گئی ہوں. اب جو نئی لڑکیاں آ رہی ہیں وہ زیادہ گرومڈ ہیں، ان کے اندر زیادہ کانفیڈنس ہے. مگر پھر وہی ایک بات کہ اگر آپ نے سوچ لیا ہے تو یقین مانیں آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. میری اور میرے گھر میں یہ مثال اس لیے موجود ہے، میری امی ایک اردو میڈیم اسکول سے پڑھی ہوئی تھی، ٹاٹکا اسکول جسے آپ کہیں، بٹ ناؤ ایٹ دس مومنٹ شی از سرونگ ایٹ دا بیسٹ اسکول ان پاکستان ایون. تو وہ جذبہ جو تھا نا وہ میں نے ان کے اندر دیکھا تھا، اور پھر وہیں سے میری اصل میں جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہی کردار ادا کرتے ہیں، آپ کو وہی موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ کی زندگی کے آدھے مسائل تو جب حل ہو جاتے ہیں جب آپ کی ماں جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو اس میں ہوتی ہے. بالکل یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے، جذبہ اور محنت. میں نے بہت دفعہ ذہین لوگوں کو بھی وہ چیز اچیو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو میں نے محنت کے تھرو لوگوں کو اچیو بالکل تو یہ ضروری ہے. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر ارجمن نے. اچھا یہاں پہ حمیرہ ناز ہربلسٹ ہم سب جانتے ہیں، ڈفرینٹ چینلز پہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، اپنے ٹوٹکوں سے اپنی ریمیڈیز سے ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں. حمیرہ، خوابوں میں سوسائٹی کا پریشر نہیں ہوتا، خواب تو صرف خواب ہوتے ہیں اور وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں، بڑے سچے ہوتے ہیں. میں نے ہمیشہ، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر ارجمن نے کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنے فادر کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے، دینے والی ذات بنو، لینے والی نہیں. اور جب دینے والی ذات ہوتی ہے نا وہ صرف زبان سے، ہاتھ سے، عمل سے دے رہی ہوتی ہے، وہ آپ سے مانگ نہیں رہی ہوتی ہے، یہ آپ کا رویہ. سوسائٹی کا یہ پریشر جو ہے، جیسے میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا کہ یہ پریشر جو آپ کے خواب کو توڑ رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں جانے دیتا اس راہ پہ، وہ تکمیل کے مراحل تک پہنچتا ہی نہیں، تعبیر تو دور تکمیل کے مراحل پہ بھی نہیں آتا، تو یہ پریشر کیسے انسان اس خواب میں، تو یہ تو بڑے ہرٹلز ہیں. کئی لوگ تو اپنے آپ کو یہیں پہ آدھا راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑو، بہت مشکل ہے.
ایمی یہ بات ہے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں نا تو اس میں اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ساتھ ضروری ہوتا ہے. جیسے میں ان دونوں کی بات کو آگے لے کے بڑھوں گی کہ کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. وہ آپ کا چاہے بھائی ہو, چاہے ہسبینڈ ہو, چاہے آپ کا بیٹا ہو, چاہے آپ کی ماں ہو. تو میرے ساتھ جو تھا, میری سب سے پہلے تو میری والدہ کا کردار اور میری نانی کا کردار میں اس میں یہ کہوں گی کہ میں ان کو دیکھ کے بڑی موٹیویٹ ہوتی تھی. یہ جو جتنا سوشل میں کر رہی ہوں اس وقت وہ میری ماں اور میری نانی سے میرے اندر آیا ہے. تو میرے گھر والوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, سپورٹیو ہیں. ساتھ میں میں بہت ان کو ہمیشہ انکریج کرتی ہوں کہ میرے بزنس پارٹنر جو کہ میرے ساتھ تھے, میرے فیملی ممبر بھی تھے, انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کیونکہ میں آئی ایم سنگل پیرنٹ مدر. تو شروع سے انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ تم نے جو کرنا ہے وہ کرو. لیکن ساتھ ایک مرد کا تھا, چاہے وہ کسی وہ بہت اچھا دوست ہے, وہ بہت اچھا میرے لیے موٹیویشنل اسپیکر تھا. لیکن انہوں نے کہا دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے, تم نے آگے بڑھنا ہے نا, یہ کرنا ہے, یہ سوچ لیا ہے. میں کھڑا ہوں پیچھے, میری فیملی کھڑی ہے. ان کی پوری فیملی میرے ساتھ کھڑی, وہ اکیلے نہیں, ان کی بیوی, ان کے بچے, ان کے بہن بھائی سارے ساتھ تھے میرے. اور وہ آج جو میں اس مقام پہ پہنچی ہوں, مجھے تو گھر میں بیٹھ کے بولنا بھی نہیں آتا تھا. میں وہ شخصیت تھی کہ میں جب ظاہر ہے جب ایک 16 ایئرس کی ایک لڑکی گھر میں شادی ہو کے چلی جاتی ہے تو اسے تو گھر سنبھالنا کیا, وہ تو ابھی بچپنے سے تھی اور وہ گھر سنبھالنے ایک دم سے آ گئی. تو اس کے تو خواب وہ سمجھتی ہے کہ یہ خواب بس اب ٹوٹ گئے, ختم ہو گئے, بس یہیں تک کی کہانی تھی. اچھا ماریہ, آپ ساتھ ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں جلدی سے کم بول کے اور آپ جلدی سے بتائیں لوگوں کو کہ خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں کتنی ہے. معاشرے کو جیسے حمیرہ نے بتایا, ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا, فرا نے بتایا, آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ ایک انسان کے ہاتھ میں کتنا ہے اس کی تعبیر؟ میرے خیال سے انسان کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے. اور میرا اپنا اگر تجربہ دیکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں میں جتنے بھی خواب دیکھتی ہوں, جو بھی دیکھ لیتی ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے. بے شک, اب وہی ذات ہے پورا کرنے والی. مطلب صرف ارادہ ہی ہوتا ہے کہ آج یہ خواب ہے میرا کہ ایسا ہو جائے, تو الحمدللہ وہ پورا ہو جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو صرف اپنا جذبہ جو ہے وہ بحال رکھنا چاہیے اور اب اللہ کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے, تو آپ کے ہر خواب کو انشاءاللہ تعالیٰ تعبیر ملتی ہے. بہترین بات, بہترین. بہت شکریہ ماریہ نثار آپ کا, آپ آئی, آپ نے اپنی آواز کا جادو دھرتی کی صبح پہ جگایا. اور بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی ہوگی جو صحیح میں بتائے گی کہ انسان اور اس کا خواب اور دنیا, یہ تینوں کنیکشن کیسے پورے ہوں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, اور کہیں نہیں جائیے گا, دھرتی کی صبح پہ آپ کا انتظار رہے گا.